قیامت سے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے، غلامی صرف اس کی ہو۔ اس لیے تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم صرف مجھے پکارو۔ یہاں صرف کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سیاق و سباق میں جو مضمون چل رہا ہے وہ توحید کا مضمون چل رہا ہے، یعنی ان کو نہ پکارو، مجھے پکارو۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بھی پکارتے تھے، بتوں کو بھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، یعنی ان کو مت پکارو، مجھے پکارو صرف۔ استجب لکم، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، جواب دوں گا۔ یہاں وہی مشہور اشکال ہے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس پر کئی دفعہ میں تفسیر کے لیکچر میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں اور بیانات میں بھی کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پکار کا جواب دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ اگر اللہ ایسے پکار کا جواب دینا کہ آپ نے کہا اللہ یہ کام کر دے اور فوراً ہو جائے، پھر تو علم غیب، پھر تو وہ اللہ کا معاملہ غیب پر نہیں رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا نا، تو پھر غیب تھوڑی ہوا، وہ تو پھر ایمان بالغیب نہ رہا، وہ تو چیز نظر آ گئی گویا لوگوں کو، پھر آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، عبداللہ بن عباس اور دیگر اصحاب سے یہی منقول ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے۔ تو عبادت کا جزو اعظم دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ ہر قوم میں جہاں کسی جھوٹے معبود کی عبادت کی گئی ہے نا، تو اس عبادت میں پکار ہے، وہ جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندو جا کے بتوں کو پکارتے ہیں کہ بھگوان ہماری یہ حاجت پوری کر دو، یہ پوری کر دو۔ تو ہر قوم میں عبادت میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے دعا، پکارنا، تو یہ جزو اعظم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دیکھو ایک ہے دعا مانگنے، دعا نہ مانگنا سستی کاہلی کی وجہ سے، دل نہیں لگ رہا دعا میں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی برا عمل ہے، لیکن اس آیت سے وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں تکبر سے یہ مراد ہے جو سیکولر اور لبرل لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، یا انکار تو نہیں کرتے، مانتے ہیں خدا کو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو مانگنا، خدا سے مانگنا نہ مانگنا برابر ہے۔ یہ ایسے مذہب نے ہمیں ایک معاذ اللہ فضول کام میں لگا دیا، ہم تو دعا مانگتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، تکبر ہے کہ بھائی جو ہے مجھے اللہ نے قابلیت دی ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا نا، قارون نے، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا نا بھائی تو زکوٰۃ نکال، تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، تجھ پر اللہ نے احسان کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کیا احسان ہے، تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا۔ تو اسی طرح سیکولر اور لبرل لوگ جو ہوتے ہیں، نام نہاد لبرل جو ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک تکبر شیطان نے ڈال دیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری قابلیت ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں خدا کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ نظریات کی خرابی ہے، یہ کبر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کا انکار ہے۔ ہاں سستی کاہلی کی وجہ سے کوئی دعا نہ مانگے، اور یا اس کے دل میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت نہ ہو، علم کی کمی کی وجہ سے، مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا خیال یہ کہ دعاؤں کے بغیر بھی اللہ بہت سے کام کر دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کو نظریات، اس کو ہم عملی خرابی کہیں گے اور نظریاتی خرابی کہیں گے، اس پر الگ وعیدیں ہیں، ایک محرومی کی بات ہے، لیکن اس کا وہ اس آیت میں داخل ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جو نظریاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا مانگنا ایک معاذ اللہ فضول اور عبث کام ہے، یا شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں اور اللہ سے پکار میں تکبر محسوس کرتے ہیں، ان کو گھن آتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اللہ کیوں، یا اللہ مدد کیوں بھائی، یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ پھر اس آیت کے مصداق ہیں۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور وقت تھوڑا باقی ہے۔ اس رکوع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اہل ایمان کے فتح اور غلبے کا، اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج غزہ میں جو حالات ہیں، تو یہ حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ان غزہ کے مظلوموں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ مشہور جملہ ہے نا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کیسا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا اور بنی اسرائیل کیسا تنگ آ گئے تھے، یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ نے تسلیاں دی۔ تو غزہ کے لوگ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو فتح اور نصرت سے
ہمکنار کرے گا آپ اس سے اور اللہ کہو گے تم پہ تو یہ منافقوں سوال کا بنتا پردہ ہی بھی نہیں چاک ہے کرے گا۔ بعض دفعہ کہ لمبی تم کیا آزمائش کہتے میں ہو اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اپنوں اور غیروں کا فرق سمجھ میں آ جائے، تم پر تو یہ اعتراض کیونکہ آزمائش میں پتہ بولو چلتا ہے کہ بنتا کون ہی نہیں۔ حقیقت میں آپ کے ساتھ ہے اور اگر کون میں سگریٹ جو پی ہے کے بے صرف وہ عقلی کا کام کر نمبر رہا ہوں نا بنانے تو کے کم لیے آ گیا وقت تھا۔ تم ہیروئن پی تو کے اس لیے پرلے ہمیں درجے کی جہاں حماقت کا پر کام کر ٹھیک رہے ہے ہو، ایک پریشانی ہونا اس تو کو ایک تو پہلے ایمان کی ایکسپلین علامت ہے، کرو۔ لیکن کچھ امیدیں بھی ہیں، اگر وہ مان اللہ لے کہ میں غالب کر کے احمق رہے گا ہوں پھر اس کا انشاءاللہ۔ جواب دو آپ، ہمیں حق کے اور ساتھ اگر ہی وہ ہر نہیں صورت مانتا میں کہ میں احمق نہیں رہنا ہوں چاہیے۔ دوسری بات پھر اس سے جواب دینے کی ضرورت، آسمانی کیونکہ کتابوں کی احمقوں کے ویلیو سے کا کبھی پتہ بھی دنیا چلتا میں ہے نہیں الجھا کہ اللہ جاتا۔ نے فرمایا تو کہ ہم نے موسیٰ ایتھیسٹ کو جتنے بھی کتاب دی، اسلام ہدایت پہ دی یا اور ہم نے اللہ بنی کے اسرائیل وجود کو پہ تورات اعتراض کا کرتے ہیں وارث نا، بنایا، آپ ان تو سے بنی اسرائیل الٹا تو اس سوال پوچھا کی کرو، ان کے یہ جواب قدر نہ نہیں دیا کر کرو۔ سکی۔ اب تو جس شخص نے اللہ بھی نے یہ ہمیں کہا نا کہ قرآن کا گرانے وارث والا بھی بنایا، اللہ تھا، تو قرآن کی تو آپ اس سے وراثت سوال کا حق پوچھو ہمیں ادا کرنا کہ چاہیے۔ وہ بات حق یہ یہی ہے کہ آپ کہ تو خود اس جیسے کے میں قائل ٹوٹی ہو، پھوٹی سائنس محنت اس کر کی رہا ہوں، آپ قائل کے ہے سامنے کہ ترجمہ اس پیش کر رہا ہوں، زمین میں تفسیر پیش کر چینجر رہا کے ہوں، بغیر کوئی آپ لوگوں سے چینجنگ بار بار نہیں ریکویسٹ ہوتی۔ کرتا ہوں بھائی اس کائنات کی تفسیر کو کسی عام کریں، چیز میں آپ خود چینجر درس کے بغیر دیں، چینجنگ نہیں ہوتی۔ تفسیر یہ کے لیکچر سائنس سنیں، کا آگے لوگوں کو کی پڑھائیں آپ، تھیوری نہیں ہے، تحقیق تاکہ سے قرآن کی ثابت تعلیم شدہ عام ہو۔ حقیقت ہے۔ آج بہت سارے یہ اسکالرز آئے تو پنکھا ہیں کہ ہم اگر قرآن اس کی کو تعلیم عام کر رہے ہیں لیکن قرآن نہیں پاور دے پڑھا کے رہے ہوتے، وہ گھمایا پتہ نہ نہیں جائے اپنی نا، کچھ لے کے چل رہے خربوں ہوتے ہیں۔ سال تک کم تو بخت آپ نے دیکھا بھوکا ہمارے ہی رہے گا، لیکچر یہ میں ہلے گا ٹو نہیں دا اپنی پوائنٹ جگہ سے۔ آیتوں کو ہی نہیں آئی میرا خیال ہے تفسیر بات۔ کرتا ہوں اور تو یہ پنکھا آیتوں ہی خود کی سے بن وضاحت سکتا ہے؟ کرتا ہوں اور اسی کی تفسیر۔ جو تو پنکھا خود سے اس ہل میں نہیں میں نہیں سکتا دائیں بائیں جانے وہ کی پنکھا کوشش خود کرتا، سے بالکل ٹو دا بن پوائنٹ ہم سکتا قرآن ہے۔ کو فوکس جو کرتے ہیں۔ تو کائنات آپ ہل کو نہیں یہ سکتی لیکچر ہلانے سمجھ میں نہ والی آئے، کسی طاقت کے کا بھی بغیر لیکچر وہ اچھا پوری لگے خود آپ کو بخود اور آپ سمجھ آٹومیٹک